مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ طارق مسعود آفیشیل۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، اے نبی کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں۔ یہ جو قرآن میں جہاں بھی ارأیت یا افرأیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا، یہ تعجب کے معنی میں، کچھ زبانوں کے کچھ محاورے ہوتے ہیں نا، ارے بھائی تم نے دیکھا ایسے آدمی کو، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ نہیں دیکھا تو جا کے دیکھ لیں، یا آپ نے کیوں نہیں دیکھا، یہ مطلب نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے تعجب پیدا کرنا، کہ ایک عجیب آدمی ہے جس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں، جو عجیب ہی حرکتیں کرتا ہے۔ تو یہ قرآن کا انداز ہے اور عربی کا ایک محاورہ ہے۔ یہ ارأیت یا افرأیت یہ اسی معنی میں آئے گا ہمیشہ۔ اب میں بار بار اس کا تکرار نہیں کروں گا، اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا، آپ یہ ذہن میں سمجھ لیں۔ ارأیت، کیا آپ نے اس آدمی کو دیکھا، یعنی اس کی کتنی عجیب حالت ہے، الذی یکذب بالدین، جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے۔ کیونکہ آج بھی دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم مرنے کے بعد مٹی ہو کے ختم ہو جائیں گے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے یہ معمولی لوگ نہیں، یہ بہت ہی عجیب لوگ ہیں، کیونکہ جب آپ آخرت کا انکار کریں گے تو پھر اب آپ سے خیر کی امیدیں ختم ہو جائیں گی، خیر کی، کیونکہ جب انسان کو یہ احساس ہوگا کہ میرے عمل کا بدلہ مجھے ملنا ہی نہیں ہے، تو وہ بہت ساری غلط چیزوں کو حلال کا لیبل لگا کے استعمال کرے گا، وہ ظلم کرے گا لوگوں پہ، اللہ کا بھی انکار کرے گا، اور وہ پھر اس کو پتہ ہے میں نے اپنے کسی عمل کا جواب دینا ہی نہیں ہے، تو اس میں دو بڑی خرابیاں پیدا ہو جائیں گی، اللہ کے حقوق بھی ضائع کرے گا اور اللہ کی مخلوق کے حقوق بھی۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ غیر مسلم جو ہیں وہ اللہ کا حق بھی ضائع کرتے ہیں، اللہ کی مخلوق کے حقوق بھی ضائع کرتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں نہیں بھی وہ تو بہت اچھے ہوتے ہیں، تو وہ بہت اچھے اس معنی میں ہوتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب یہ مذہب کا یورپ میں خاتمہ کیا ہے نا، تو جب مذہب ان کے ہاں ختم ہوگا، عیسائیت بھی، یہودیت بھی، آخرت کا انکار ہی ہو گیا، تو پھر ان کے ہاں بہت بڑے مسائل کھڑے ہو گئے تھے۔ تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ مینرز کا ایک لفظ نکالا، کہ کچھ مینرز ہوتے ہیں جن پر ہر انسان کو چاہیے کہ وہ عمل کرے، تاکہ ان کے کاروبار صحیح چلتے رہیں، ان کی فیکٹریاں چلتی رہیں، کیونکہ ملازمین جب ایمانداری سے محنت نہیں کریں گے تو فیکٹری تباہ ہو جائے گی، ملک تباہ ہو جائے گا۔ تو ان کے بڑے بڑے ماہرین بیٹھ کے انہوں نے کہا کچھ انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، آخرت تو چلی گئی، ختم ہو گئی نا، اب وہ انسانیت کر کے کچھ مینر سکھا دیے۔ اس مینر سکھانے کا مقصد کیا تھا؟ بڑی طاقتوں کے لیے چھوٹوں کو غلام بنانا آسان ہو جائے۔ تو بڑی طاقتوں نے تو ظلم اسی طرح باقی رکھا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ ڈاکو ہیں، لیکن آپ کو ڈکیتی میں ظاہر ہے اپنے کچھ لوگ بھی اپنے ساتھ رکھنے پڑتے ہیں، 8 10 15 20۔ ان کو آپ نے کسی کو وہاں بھیجا کہ یار تو اس کا پرس چھین کیا، کسی کو وہاں بھیجا تو اس کی پستول جو ہے نا پستول چھین کیا، اس کو اس کے پلاٹ پہ قبضہ کر۔ اب آپ نے دیکھا کہ یار یہ جو ماتحت لوگ ہیں جن کو میں نے اپنے مختلف کاموں میں استعمال کر رہا ہوں، انہوں نے مجھے کو دھوکہ دینا شروع کر دیا ہے، اور یہ کیا کرتے ہیں، جتنا بھتہ وہاں سے، جیسے ایک پولیس آفیسر نے کہا یار وہاں سے اتنا بھتہ لے کر آ، اب وہ بھتہ زیادہ لے کر آیا، آفیسر کو تھوڑا دکھا رہا ہے، تو آفیسر کو غصہ آئے گا نا۔ تو اب انہوں نے کیا کیا، اپنے جو ظالم بڑے بڑے ظالم لوگ تھے نا، انہوں نے اپنے ماتحت لوگوں کو مینرز کے نام پہ کچھ اخلاق و آداب سکھائے، اس کی ٹریننگ دی کہ ایمانداری اور آنیسٹ، وہ ہم بھی انگلش میں یاد کرتے تھے، آنیسٹی از دا بیسٹ، کیا تھا وہ، آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی فار ہیومن پروفٹ، اس طرح ہم نے بھی کچھ رٹے لگا کے یاد کیے ہوئے۔ تو اس طرح کی چیزیں سکھائیں تاکہ جو ملازم طبقہ ہے نا وہ اپنے آقاؤں کے ساتھ انصاف سے کام لیں۔ ان کو مینج سکھا کے کچھ انہوں نے کچھ بتا دیا تاکہ ہماری فیکٹریاں چلتی رہیں اور ہمارے ملک ترقی کرتے رہیں۔ لیکن کیا ہوا، کیونکہ آخرت کا تو انکار تھا نا، کچھ قانون بہت سخت کر دیا انہوں نے، لیکن آخرت کے انکار کی وجہ سے نتیجہ یہ نکلا کہ سارا کام اب قانون سے لیا جا رہا ہے، اور جو بڑے لوگ تھے نا وہ ان میں مینرز پیدا نہیں ہوئے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ دنیا کی جو بڑی بڑی طاقتیں ہیں، انہوں نے آج بھی پوری دنیا میں ظلم کا ایک نظام برپا کیا ہوا ہے۔ چھوٹے ملکوں کے کوئی حقوق ہی نہیں ہے، جب چاہتے ہیں جس ملک پہ قبضہ کر لیں، آپس میں لڑا کے تو ان کے وسائل پہ قبضہ کر رہے ہیں۔ تو آخرت پر ایمان ہوتا تو یہ حرکتیں نہ ہوتی۔ نہ یتیموں کے دنیا میں کوئی پرسان حال ہے، نہ کمزوروں کا آج بھی کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ تو کمزور کا خیال وہی کرے گا جو آخرت پر ایمان رکھے گا۔ کچھ مینرز تو پیدا ہو جاتے ہیں، کچھ اخلاق پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن جو حقیقت ہے، جو روح ہے انسانیت کی خدمت کے جذبے کی، وہ اس وقت تک پیدا نہیں ہوتی جب تک آخرت پہ ایمان نہ ہو۔ ابھی کچھ دن پہلے میں نے ایک امریکن گورا تھا، اس کا وہ مسلمان ہوا، اس کا میں نے انٹرویو بھی اپنے چینل پہ اپلوڈ کیا تھا۔
اس سے ہم نے پوچھا نا کہ آپ نے اسلام قبول کیوں کیا؟ اس نے کہا صرف اس وجہ سے کہ اسلام میں آخرت کا تصور ہے، اور انسان کو انسان بنانے کے لیے روز جزا کا تصور ضروری ہے، اس کے بغیر انسان حقیقی معنوں میں انسان بن نہیں سکتا۔ آپ دیکھ لیں جتنے ترقی یافتہ کنٹریز ہیں تو ان میں آپ ذرا ان کو چیک کریں، اگر کوئی قحط آ جائے نا یا کچھ معاشی بدحالی آئے، پھر دیکھیں وہ ایک دوسرے کو کیسا لوٹتے ہیں، اور لوڈ شیڈنگ میں کتنی چوریاں ہوتی ہیں، لائٹ چلی جائے تو آپ دیکھیں کیا لوٹ مار مچتی ہے۔ میں ملک کا نام نہیں لوں گا، ابھی ایک کنٹری میں میرا جانا ہوا تو وہ کرونا وائرس کی وجہ سے یہ شارٹ ہو گیا تھا ٹیشو پیپر، تو اس پہ اتنی لڑائیاں ہوئی، انہوں نے کہا یار ہم اس قوم کو بڑی تہذیب یافتہ قوم سمجھتے تھے، اور یہ جناب جو ہے نا شاپنگ مالوں میں گھس گھس کے جو ہے نا جس کے ہاتھ میں 2 ٹیشو پیپر آ رہا ہے وہ لے کے جا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں کم از کم پڑھے لکھے لوگ یہ کام نہیں کرتے، لیکن جب کوئی مصیبت آتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ کون کتنے پانی میں۔ تو اللہ نے یہی بات بتائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، پہلے تو نبی کو اور نبی کے ذریعے ہم کو بھی، اور جو بھی قرآن پڑھتا ہے تو یہ آیت اس سے خطاب کرتی ہے، ارائیتا اے مخاطب کیا تو نے دیکھا اس شخص کو جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا جو روز جزا کو جھٹلائے گا اس میں 2 بڑی خرابیاں ہوں گی، اللہ کا حق بھی ادا نہیں کرے گا اور مخلوق کا حق بھی۔ تو مخلوق میں سب سے کمزور ترین مخلوق یتیم ہوتا ہے، تو یتیم پر ہر انسان کا دل چاہتا ہے احسان کرے، تو اللہ فرماتے ہیں جو آخرت کے منکر ہیں نا، اگر ان کو تسلط ہو تو ہو جائے، یا وہ آخرت کا جو منکر ہے اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ یتیم جو سب سے کمزور اور قابل ترس ہے اس پر احسان کرنے کے بجائے اس کو الٹا دھکے دیتے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں آج جس کے پاس دولت آتی ہے تو وہ غریب پر احسان کرنے کے بجائے اور اس کا خون نچوڑنا شروع کر دیتا، اپنی دولت سے اور ناجائز فائدہ۔ یہ بڑی بڑی طاقتوں کو دیکھ لینا، دنیا کے غریب ترین ملکوں کو انہوں نے غلام بنایا ہوا ہے۔ میں تنزانیہ گیا، میں حالت دیکھ کے حیران ہو گیا، ایک طرف تنزانیہ سے ڈائمنڈ نکل رہا ہے، دنیا کے قیمتی ترین پتھر نکل رہے ہیں، مگر دنیا کے غریب ترین ملکوں میں شمار ہو رہا ہے۔ افریقہ کو دیکھ لیں یہی حال ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بڑی بڑی طاقتیں جو اپنے آپ کو بڑا فن خان سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے انسانیت کے خیر خواہ ہیں، انہوں نے وہاں آپس میں ان لوگوں کو لڑوایا ہوا ہے تاکہ ان کے وسائل پہ ہم قبضہ کریں۔ وہاں امن ہی نہیں قائم ہونے دیتے، حکمرانوں کو پیسہ کھلا کھلا کے ان کو بیوقوف بناتے ہیں اور امن نہیں قائم ہونے دیتے تاکہ وہاں کی جو جتنے وسائل اور ذخائر ہیں نا دولت، تو وہ ہمارے قبضے میں آ جائیں۔ تو اللہ نے یہی فرمایا کہ جو آخرت کے منکر ہیں فذلک الذی یدع الیتیم، یہ وہ لوگ ہیں جو یتیم کو دھکے دیتے ہیں، یعنی انسانوں پر بھی ظلم کرتے ہیں، ولا یحض علی طعام المسکین، اور غربا کو کھلانا تو دور کی بات، کسی کو کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتے، ان کو خیال ہی نہیں ہے غریبوں کا اور مسکینوں کا۔ یہ حالت انسان کی ہو جاتی ہے۔ اور آگے فرمایا یہ تو اللہ کے حقوق ہیں، جو اللہ کے مخلوق کے، اور اللہ کے حقوق کیا ہیں؟ تو فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، بس تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ اس سے مراد وہ کافر ہیں جو منافق ہیں، جو زبان سے تو اقرار کرتے ہیں ایمان کا مگر دل میں مومن نہیں ہے۔ تو وہ چونکہ دکھانے کے لیے نماز پڑھا کرتے تھے، حقیقت میں نماز نہیں پڑھتے تھے اور چھٹیاں بھی مارتے تھے بہت، تو ایسی یعنی منافق کا تذکرہ اللہ نے اس لیے کیا کہ ایک خوب اچھی طرح بات سمجھ لیں کہ قرآن کا مزاج یہ ہے کہ قرآن جب اچھے لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے نا تو بہت اچھے لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے، اور جب برے لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے تو معاشرے کے سب سے برے ترین لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کے ہاں برائی کا معیار یہ ہے۔ اب بہت سے لوگ درمیان میں ہوتے ہیں، مثلاً آپ کو یہ خیال ہو سکتا ہے کہ ہم نے تو بہت سے کافر دیکھے ہیں جو آخرت کے منکر نہیں ہیں مگر اتنے برے بھی نہیں ہیں کہ یتیموں کو دھکا دیں، بلکہ بعض تو ٹرسٹ چلا رہے ہیں، یتیموں کو کھلا بھی رہے ہیں وہ۔ تو قرآن یہ بتا رہا ہے کہ اصل حالت یہی ہوتی ہے آخرت کے انکار میں، کسی کی نہ ہو تو ایک الگ بات ہے، لیکن انکار کا جو اصل نتیجہ نکلتا ہے نا، انسان درندگی میں یہاں تک پہنچتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کسی پہ کچھ کم اثرات ہوتے ہیں، کسی پہ زیادہ اثرات ہوتے ہیں، اور لیکن انتہا یہی ہے۔ میں نے یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ قرآن جب اچھوں کی صفات بیان کرے گا تو بہت اچھی صفات بیان کرے گا، جب بروں کی تو بہت بری، اس سے ایک معیار آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ اب آپ اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈھال کے غور کر سکتے ہیں کہ میرے اندر اچھوں والی صفت زیادہ ہے یا بروں والی صفت زیادہ ہے، تو آپ کو اپنی پوزیشن آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی کہ اب میں کتنا اچھا ہوں کتنا برا ہوں۔ جیسے یہ تو قرآن نے بروں کی صفات بیان کی کہ یتیموں کو دھکے دیتے ہیں، لیکن جب اچھوں کی صفات بیان کرتا ہے نا، اچھا آپ کو قرآن میں جو برے لوگوں کی صفات ہے وہ دیکھ کے آپ کو لگے گا بھائی یہ صفات میرے اندر تو نہیں ہے، لیکن جب آپ اچھوں کی صفات قرآن میں دیکھیں گے نا، وہ قرآن کہہ رہا ہے یہ راتوں کو سوتے تھوڑا ہے اور اپنے مال میں ان کے مال جو ہے نا غریبوں پہ خرچ کرتے رہتے ہیں،
اور جو ہے نا وہ یہ کرتے ہیں تو آپ کو لگے گا بھائی ہم اتنے اچھے نہیں ہیں. تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جو اللہ نے اچھے لوگوں کی صفات بیان کی وہ پیدا کرنے کی کوشش کریں, اور جو بروں کی صفات بیان کی وہ ختم کرنے کی کوشش کریں. ادھر زیادہ ہو جائیں ادھر تھوڑے رہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ قرآن کی ایک مزاج ہے کہ جب برے لوگوں کو بیان کرتا ہے تو اعلیٰ درجے کی برائی کو. تو اللہ نے بتایا کہ جو کافر لوگ ہیں, جو آخرت کے منکر ہیں, جن کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ ہم نے بدلہ دینا ہے, ہمارا حساب و کتاب ہوگا, تو ان کے اندر یہ خصلتیں پیدا ہوتی ہیں. تو لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ہو سکتا ہے اس سے کم بھی ہو, لیکن اصل یہ ہے. باقی کسی کی تربیت ایسے ماحول میں ہوئی ہو, یا اس کے اندر دلی کوئی نرم ہو, اس کا کسی یتیم کو دیکھ کے ترس آ جاتا ہو, ایک الگ بات ہے. لیکن آخرت کا انکار کرنے کا بالآخر نتیجہ یہ نکلتا ہے. تو اور اب جب کافر کی بات آئی ہے تو کافروں کی دو قسمیں, ایک وہ ہوتے ہیں جو پکے کافر ہوتے ہیں, اور ایک وہ ہوتے ہیں جو ان سے بھی زیادہ کافر ہوتے ہیں کہ یہ جہاں ان کو مفاد نظر آتا ہے نا, دنیا کا فائدہ, جب اسلام میں فائدہ نظر آتا ہے تو اپنے آپ کو مسلم شو کرتے ہیں, اور جب کافر ہونے میں فائدہ نظر آتا ہے تو اپنے آپ کو کیا شو کرتے ہیں, کافر. تو یہ عام کافروں سے بھی بدتر کافر ہیں, ان کو منافق کہا جاتا ہے. ایک عام کافر کو بھائی فائدہ ہوگا نقصان ہوگا وہ اپنے آپ کو غیر مسلم ہی کہے گا, لیکن منافق کیا ہوتا ہے کہ جب ادھر فائدہ زیادہ نظر آ رہا ہے تو مسلم شو کرے گا اپنے آپ کو, ادھر فائدہ نظر آ رہا ہے تو اپنے آپ کو غیر مسلم. تو یہ کافر کی بھی سپرلیٹو ڈگری ہے. تو اللہ نے اس صورت میں جو سب سے بدترین لوگ ہیں نا ان کا ذکر کیا, لہذا عام کافر کے بجائے کس کا ذکر کیا, منافق کا, کہ یہ آخرت کا جو انکار کرنے والے لوگ ہیں وہ بسا اوقات اس کنڈیشن میں بھی آ جاتے ہیں کہ ہوتے تو وہ کافر ہیں لیکن ان کو اپنی زبان کا بھی خیال نہیں ہوتا. جہاں ان کو اگر فائدہ نظر آیا نا تو وہ جھوٹ بولنے سے بھی دریغ نہیں کرتے, یعنی وہ جھوٹ بھی بھر کے بولتے ہیں اور اپنا مذہب ہی تبدیل کر لیتے ہیں. اور ایسے لوگ بھی ملیں گے. دیکھیں کافروں میں بھی دو طرح کے ہوتے ہیں نا, کہ ایک ہوتے ہیں جن میں کچھ غیرت ہوتی ہے, کہتے ہیں بھائی ہم ہیں تو ہیں, کافر ہیں تو ہیں, لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کچھ پتہ ہی نہیں ان کا مذہب کیا ہے, ادھر گئے ان کے منہ پہ ان کی سی بات, ادھر گئے ان کے منہ پہ ان کی سی بات. تو اللہ نے یہاں پکے کافر کا تذکرہ کیا کہ جو آخرت کا انکار کرتا ہے وہ اتنا برا ہو جاتا ہے کہ منافق بن جاتا ہے, پھر مسلمانوں کو دکھانے کے لیے نماز بھی پڑھتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں تباہی ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. اس سے مراد عام مسلمان نہیں ہیں جو سستی کی وجہ سے نماز کو آگے پیچھے کر دیں, وہ بھی بری حرکت ہے لیکن وہ اس آیت میں داخل نہیں ہے. اس میں کافر لوگ ہیں جو آخرت کا سرے سے انکار کر دیتے ہیں اور اپنے مفاد کے لیے نماز شروع کر دیتے ہیں. ایسے لوگ پہلے بھی تھے, آج بھی ہوتے ہیں, کہ جب ان کو نظر آتا ہے کہ نماز پڑھنے میں ہم مسلم شو ہوں گے اور ہمیں کچھ فائدہ ملے گا تو نماز, اور ورنہ وہ نماز سے کیا ہوتے ہیں, غافل ہوتے ہیں. الذین هم یراؤون, یہ وہ لوگ ہیں جو ریا کرتے ہیں, صرف پبلک کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. نماز اصل میں اس لیے تذکرہ کیا کہ نماز اسلام کا ایک سب سے بڑا سائن ہے. غیر مسلم بہت سی چیزیں مسلمانوں والی کرتے ہیں مگر نماز نہیں پڑھتے. تو اللہ نے نماز کو اس لیے ہائی لائٹ کیا ہے کہ یہ اپنے آپ کو مسلم شو کرنے کے لیے کیا پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, نماز. تو اللہ فرماتے ہیں ایسے نمازیوں کے لیے بھی کیا ہے, تباہی ہے, جو ریا کر رہے ہیں, دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں اور نمازوں سے کیا ہے, غافل. جو اصل نماز ہے اس سے کیا ہے, غافل ہیں. تو یہ پورا جو ہے نا آیت کا آپ سمجھیں کہ کس طرح یہ آیتیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں آپس میں, ٹھیک ہے نا, ان میں ربط کیسے ہے. تو میں دوبارہ اس ربط کو واضح کر دیتا ہوں. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے انکار کی برائی کو بیان کیا ہے اور آخرت کے پر ایمان کی اہمیت کو بیان کیا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ انسان معاشرے میں کارآمد شخص بنے, وہ اللہ کا بھی خیال کرے اور اللہ کی مخلوق کا بھی, تو کارآمد شخص بننے کے لیے اس میں آخرت میں جواب دہی کا احساس ہونا ضروری ہے, کیونکہ دنیا میں انسان کو اس کے عمل کا بدلہ نہیں ملتا. ہم تو دیکھتے ہیں کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. دنیا میں ظالم لوگ ترقی کر لیتے ہیں اور ایماندار پیچھے رہ جاتے ہیں. تو انسان کو اچھا انسان بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی پر اس کو یقین ہو. تو لہذا اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں بتاتے ہیں بھلا ایسے شخص کو دیکھا جو آخرت کا انکار کرتا ہے, نہیں دیکھا تو جاؤ دیکھو, تمہیں پتہ چلے گا اس کے اندر کتنی بڑی بڑی برائیاں ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں فورن کنٹریز میں بہت رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو پاکستانی اور انڈین نئے نئے جاتے ہیں نا گوروں کے کنٹریز میں تو بڑا متاثر ہوتے ہیں, یار یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں. وہ کہتے ہیں میں بھی بڑا متاثر ہوتا تھا. کسی قوم کے بارے میں پورا پتہ جب چلتا ہے جب آپ 8-10 سال اس کے کلچر میں رہیں, پھر پتہ چلتا ہے کہ اچھے ہیں کہ برے ہیں. تو جب تک آپ اس کی قوم میں بہت اچھی طرح نہیں رہتے نا آپ کو نہیں پتہ چلتا. عربوں کے بارے میں ایک بڑا برا امیج ہے دنیا میں, عرب عیاش ہوتے ہیں, عرب ایسے ہوتے ہیں, عرب یہ ہوتے ہیں.
آپ ذرا عربوں میں جا کے رہیں نا 10-15 سال اور ان کے عام لوگوں میں جا کے رہیں تو آپ کو پتا چلے گا آج بھی من حیث القوم عرب سے اچھی قوم دنیا میں نہیں ہے، جو باقاعدہ ان کے درمیان گھل مل کے رہے ہیں نا، ان کے ایسے کلچر میں رہیں جو واقعی عربوں کا اصل کلچر ہے، تو آپ کو پتا چلے گا آج بھی ان کی عورتوں میں جتنے پردہ، جتنی حیا، ان کی نمازیں، ان کی سخاوت، آج بھی دنیا میں اس کا کوئی ہمارے جاننے والے سعودی عرب میں بہت عرصہ رہے، کہتے ہیں سعودی عرب میں کوئی یتیم ہو جائے نا تو اس کی لاٹری کھل گئی، صحیح ہے نا، اتنا عرب اس پہ خرچ کرتے ہیں اور اتنا اس کو کھلاتے پلاتے ہیں، اس کو بگاڑ دیتے ہیں دے دے کے۔ ہمارے یہاں یتیم ہو جائے بیچارے کی جائیدادیں ہڑپ کر جاتے ہیں۔ تو کسی قوم کے بارے میں رائے قائم کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اس کے عام پبلک میں گھل مل کے رہیں اور کافی طویل عرصہ رہیں، پھر آپ کو اس کی خامیوں اور خوبیوں کا پتہ چلتا ہے۔ یہ کون سی انسانیت ہے بھائی کہ اپنے بوڑھے باپ اور اپنے بوڑھے ماں کو اوڑھوں میں جمع کرا دیں۔ اب ہمارے یہاں ایئرپورٹ پہ لوگ آتے ہیں تو ہمارے ایئرپورٹ پہ ممکن ہے کچھ لوگ بد اخلاقی کرتے ہوں، ان کی بد اخلاقی دیکھ کے فوراً امیج بنتا ہے یار یہ بڑے بد اخلاق لوگ ہیں، تو شروع میں ایسا ہی امیج بنتا ہے، لیکن آپ جب گھروں میں جا کے دیکھو گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا یار یہ مسلمان 20 سال سے اپنی بیوی کو کھلا رہا ہے، اپنے بچوں کو 20 سال سے کھلا رہا ہے، کہاں سے خون پسینے کی کمائی لا کے اپنے بوڑھے باپ کا علاج پہ بھی خرچ کر رہا ہے، اپنی بوڑھی ماں پہ بھی خرچ کر رہا ہے، اور پھر مدرسوں میں بھی فنڈ دے رہا ہے، مسجدوں میں بھی دے رہا ہے، قربانی میں بھی جانور لا کے کاٹتا ہے اور آدھا گوشت ویسے ہی بانٹ دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، اتنے مہنگے مہنگے جانور لا کے خریدتا ہے، کاٹتا ہے اور آدھا چانپے وانپے تو ویسے ہی کسائی لے جاتے ہیں پھر بتائے بغیر، ٹھیک ہے نا، اتنا کھلاتا ہے، اور دعوتیں دیکھو، بہنوں پہ بھی خرچ، جو باہر جاتے ہیں اپنی بہنوں کو گفٹ بھیج رہے ہیں، صحیح ہے نا۔ ہمارے ایک دوست تھے، ان کے بزنس میں ایک دم ان کو اچانک بڑا نفع ہو گیا، سب بہنوں کو انہوں نے سونے کا زیور بنا کے دیا، ایک لاٹری لگ گئی تھی ان کی ایک قسم کی۔ تو یہ کوالٹی جو رہے گا ہمارے کلچر میں، اس کو پتا چلے گا یار یہ تو بہت کچھ کر رہے ہیں، گوروں میں تو نہیں ہے، یہ گرل فرینڈ پر بھی خرچ نہیں کر رہے، یعنی گرل فرینڈ کا بھی اب کلچر یہ بن چکا ہے کہ وہ اپنا اور آپ دونوں اگر ڈیٹ مارنے کے لیے بیٹھے ہیں تو وہ اپنے پیسوں کی کافی منگوائے گی، آپ اپنے پیسوں کی کافی، وہ تھینک یو چل رہا ہے۔ اس تھینک یو سے لوگ متاثر ہوتے ہیں، یار تھینک یو، ایٹیٹیوڈ، آداب، تمیز، پلیز، سر، یہ ہے۔ ہمارے اب گالیاں چل رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ان گالیوں سے لوگ کہتے ہیں بہت برے لوگ ہیں۔ بھائی اندر آ کے اتنا خرچ کرنے والی قوم دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے جتنا مسلمان خرچ کرتے ہیں، ایسے اڑاتے ہیں۔ ابھی دیکھو نا، ایک شارٹ کلپ ہم نے ریکارڈ کروایا، کتنا متاثرین وائرس کے لیے لوگ کیا کر رہے ہیں، دوسرے علماء بھی کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، کتنا لوگ پیسہ پھینک رہے ہیں بھائی۔ تو یہ ہے فذلک الذی یدعو الیتیم، اللہ فرماتے ہیں جو آخرت پر انکار نہیں کرتا، وہ یتیم پہ خرچ نہیں کرتا، وہ تو دھکے دیتا ہے۔ تو آپ کبھی کسی یتیم کو ان کے گھر بھیجیں، ٹھیک ہے نا، پھر دیکھو کیسے دھکا دے کے نکالیں گے، یار یہ روزانہ آ جاتا ہے۔ اور مسلمان جو صحیح ایمان والا ہے وہ تو یتیم کو تلاش کرتا ہے۔ میرے پاس امریکہ سے ایک فون آیا، ہمارے جاننے والے، انہوں نے کہا رو رہے تھے، کہہ رہے ہیں یار کوئی یتیم بتاؤ، میں پوری زندگی اس کی کفالت کرنا چاہتا ہوں، کوئی مدرسے میں ہو، کوئی کہیں بھی ہو، پوری زندگی میں اس کی، اور رو رہے تھے کہ میں چاہتا ہوں میں بھی کوئی ایسا نیکی کا کام کروں کہ میری آخرت بن جائے۔ ہمارے یہاں تو تلاش کرتے ہیں لوگ کہ کوئی ڈھنگ کا کوئی مستحق تلاش کرنا بڑا مشکل کام ہو گیا ہے، کہ کوئی مستحق ملے تو صحیح۔ ایسے لوگ پیسہ لٹانے کے لیے تیار ہیں، فراڈیوں کی وجہ سے مسئلے سارے کیا ہو رہے ہیں، خراب ہو رہے ہیں۔ جو بھکاری مانگ رہے ہوتے ہیں، اگر لوگوں کو یقین آ جائے نا واقعی یہ مستحق ہے، تو آپ دیکھیں لوگ کتنا کھلائیں اس کو، یقین نہیں ہوتا ہے یار پتہ نہیں ڈرامہ تو نہیں کر رہا۔ تو بڑا جذبہ ہے لوگوں میں، اور عربوں میں تو ایسا ہے کہ وہ تو آپ بھول جائیں۔ ہمارے ایک رشتہ دار سعودی عرب گئے، کہہ رہے ہیں میں نے وہاں عجیب منظر دیکھا، حاجیوں کو نا وہ جنرل اسٹور میں ایک عرب گیا اور وہ جنرل اسٹور کے مالک سے کان میں جا کے کچھ بولا، اس نے حج کا سیزن تھا، تو جنرل اسٹور کے مالک نے حاجیوں کو فری میں جس کو جو چیز چاہیے فری میں بانٹنا شروع کر دی۔ کہہ رہے میں نے اس سے جا کے پوچھا کیا کیا، اس نے کہہ رہے یہ سیٹ تھا عربی، اس نے میرے کان میں آ کے بولا ہے ایک تو مجھے ریالوں کی نا اتنی بڑی گڈی پکڑائی، اس نے بولا یہ پورا جنرل اسٹور میں کل سامان کتنی مالیت کیا ہے، کہہ رہے میں نے کہا اتنے کا، اس نے کہا یہ ریال پکڑو حاجیوں کو فری میں بانٹ دو۔ کہہ رہے میں حیران ہو گیا، اور یہ چھپ کے ہو رہا ہے، یہ تو اس نے دیکھ لیا۔ ہمارے ایک دوست نے بتایا سعودی عرب میں ایک عرب نکلے، وہ فیکٹری سے باہر ایک بھکاری آیا مانگنے کے لیے، تو کہہ رہے ہیں اس نے کچھ نوٹ پکڑا دیے، اچھا وہ بریف کیس میں نوٹ لے کے نکلے ہوئے تھے، کہہ رہے اس بھکاری نے اس عرب کے باپ اور ماں کو بہت دعائیں دینا شروع کر دی، اللہ کرے تمہارے ابا کی مغفرت ہو جائے، تمہاری اماں، اتنی دعائیں دی کہ عرب نے اور پیسے دے دیے، جب اور دیے نا تو وہ اور دعائیں دینے، کہہ رہے پورا بریف کیس خالی کر دیا اس نے، اور وہ عربی رو بھی رہا تھا،
کہ یار میرے ماں باپ کو ایسے دعائیں دے گئے. جو اپنے ابا کو اولڈ ہوم میں جمع کرانے والے لوگ ہیں ان کو یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. تو آپ کسی قوم میں جب گھل مل کے رہتے ہیں نا پھر اس کی خوبیاں سامنے آتی ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں سخاوت ہوگی ہی اس میں جو آخرت پر یقین رکھتا ہے. باقی یہ وہ بل گیٹس نے اتنا یوں کر دیا اتنا یوں کر دیا, بل گیٹ کے نام کوئی ہے ہی نہیں پیچھے. صحیح ہے نا, صحیح ہے نا, ان کے جو خاندان ہی نہیں ہوتا تو انہوں نے کہا مر رہے ہیں تو اب کیا کرنا ہے, تو ظاہر ہے اتنا ادھر لگا دو اتنا ادھر لگا دو. مسلمان کا تو پوری نسل ہوتی ہے, 18 بچے ہوتے ہیں ماشاءاللہ. اس کے بعد ایسی سخاوت, اس کو پتا ہے بیوی کا خرچہ بھی میرے ذمے, ابا اماں کا بھی میرے ذمے, بچوں کا بھی میرے ذمے, پھر وہ جب خرچ کرے گا تو اس کو کیا, اٹ از کالڈ سخاوت. اس کو کیا کہتے ہیں, اس کو سخاوت کہتے ہیں. اور پھر جو جتنا وہ اسپتال بنا رہے ہیں نا ان کی ارننگ کے لحاظ سے یہ کچھ بھی نہیں ہے, جتنی ان کی ارننگ ہے اس کے حساب سے یہ کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, پھر بھی جو خوبی ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اگر کوئی گورا سخاوت کر رہا ہے اچھی بات ہے, لیکن قرآن کہہ رہا ہے حقیقی معنوں میں سخاوت کب پیدا, یتیموں کا خیال اور مسکینوں کا خیال کا جذبہ کب پیدا ہوگا, آخرت پر یقین ہوگا. تو اللہ فرماتے ہیں بھلا ان کو دے گا جو آخرت کا انکار کرتے ہیں, ان کا تو یہ حالت ہوتی ہے. تو پھر اللہ ابتر سے برے لوگوں کی حالت کو بیان کرتا ہے کہ وہ لوگ ہیں جو یتیم کو دھکے دیتے ہیں. تو ان کا بس نہیں چلے. آپ دیکھ لو نا, ہمارے ایک وزیر تھے, انہوں نے خود اعتراف کیا کہ میں نے کروڑوں روپے زکوٰۃ کے کھائے ہیں. میں نام نہیں بتاؤں گا محترم کا, کروڑوں روپے. ایک عالم نے مجھے بتایا, اس نے میرے سامنے اعتراف کیا, یار آپ خود کروڑ پتی ارب پتی ہو اور آپ بینک سے جو زکاتیں کٹتی ہیں ان میں سے کرپشن کر کے کروڑوں روپے کھا گئے. آپ کس قدر کتنے غریبوں کے منہ سے نوالے چھین. یہی تو ہے یتیم کو دھکا دینے کا مطلب یہ تھوڑی کہ یوں دھکے دے کے, یہ تو ایک ٹرم ہے, قرآن کی اصطلاح ہے کہ یتیم پہ ظلم کرتے ہیں, یعنی کمزوروں پہ ظلم کرتے ہیں. تو اس لیے آخرت پر ایمان بہت ضروری ہے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ نماز کا یہ حشر کہ جو اللہ کا حق تھا اس میں سب سے پہلی چیز نماز ہے نا, تو اس میں بھی مخلص نہیں ہے, بلکہ وہ بھی اپنے مطلب کے لیے, دکھلاوے کے لیے, جو جیسے کہ منافقین کرتے ہیں. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. فرمایا کنجوسی ان کی طبیعت میں اتنی ہے کہ جو عام استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں نا وہ بھی ان کی, چائے بھی گرل فرینڈ کو اپنے خرچے سے پلانے کے لیے تیار نہیں. ٹھیک ہے نا, گرل فرینڈ کو پلانا نا شروع کر دیں آپ, یہاں تک کنجوسی. اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں آج جو دنیا پرست لوگ ہیں ان میں یہ کنجوسی پیدا ہو رہی ہے, اپنا 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 بس. اور آگے تو مزید تباہی ہونے والی ہے. ابھی تو مذہب کی عیسائیت میں بھی تو مذہب کے اثرات باقی ہیں نا, تو اس لیے چل رہا ہے معاملہ. وہ آخرت پر یقین ہے ان کا, تو کچھ اثرات باقی ہیں. آگے جو ایتھیزم جو پھیل رہا ہے نا بہت تیزی سے, آخرت کا انکار, اس میں تو پھر بہت ہی بیڑا غرق ہو جائے گا. ہر آدمی کوئی بھی چونی دینے کے لیے بھی کسی کو تیار نہیں ہوگا, کیونکہ اس کو پتا ہے جب کچھ ملنے والا ہی نہیں ہے تو میں کیوں دوں. تو ہر آدمی کہے گا میرا مال میرا پیسہ. تبھی جو عیسائیوں میں پھر بھی سخاوت ہے, لیکن جو چائنیز ہے نا جو آخرت پر, وہ آپ کو ان سے بڑے کنجوس ملیں گے. عیسائی پھر بھی ٹرسٹ چلاتے ہیں, لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں, لیکن ہمارے جو دوست مختلف ملکوں میں چائنیز سے واسطہ پڑا, کہہ رہے ہیں چائنی, کیونکہ ان کا آخرت پر ہے ہی نہیں. عیسائیت میں پھر بھی ہے نا آخرت کا کچھ نہ کچھ ہے, مذہب کو فالو کرتے ہیں. تو جو بالکل فالو نہیں کرتے نا ان میں وہ بھی نہیں ہے, وہ تو ہر وقت پیسہ پیسہ بس خدا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ, زکوٰۃ نہیں دیتے, یا یہ کہ جو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں وہ بھی دیتے ہوئے ان کی جان نکلتی ہے. تو یہ ارائیت الذی کا خلاصہ ہے, اور اس کا حاصل یہ ہے کہ آخرت پر ایمان ہوگا تو اللہ کے حقوق بھی ادا ہوں گے اور اللہ کی مخلوق کے حقوق بھی. وما علینا الا البلاغ.